السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بڑی معروف آیت ہے یہ، جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور خصوصاً نماز شروع کرنے سے پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، کیا دعا کی؟ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا، یعنی ہر طرف سے منہ پھیر کر اپنا رخ، اپنا چہرہ اس ہستی یعنی اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ کتنا لاجیکل یہ ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جب ہمیں پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرف سے منہ پھیر کر اس اللہ کی طرف ہم نے چہرہ اپنا رخ کر لیا جو زمین اور آسمان نہیں کہا بلکہ زمین اور آسمانوں، کتنے آسمان؟ قرآن مجید 7 آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے، کتنے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ان تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا۔ کتنا بڑا، اگر یہ پیدا کرنا، تخلیق، پیدا کرنے کی جو صفت اتنی امپورٹنٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر چیز کو پیدا کیا، ایک چیونٹی سے لے کے، ایٹم سے لے کے، بڑے سے بڑے بلیک ہول سے لے کے، کلسٹر سے لے کے پوری یونیورس، تمام چیزوں کو، نباتات، حیوانات، ان تمام، یہ اگر ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے کہ جو پیدا کیا ان تمام، کوئی اور اس کے علاوہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو ہم اپنا چہرہ، ہم اپنا ڈائریکشن اس کی طرف کر رہے ہیں۔ تو اور پھر کیا بتایا کہ اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہرگز شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یا اس کے مقام تک لے جا کے کسی کو پہنچانا، یا اس سے آگے لے جا کے غلو کرنا، تو متعدد اسے کیا اس کا بیٹا، یہ تمام چیزیں کہنا جو شرک کے اندر آ جائے۔ تو یہ ہے وہ آیت کا فقرہ سورہ انعام کے اندر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ برات کا اظہار کیا، جن کو تم شریک ٹھہراتے میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام فاطر ارض و سماوات کی طرف متوجہ اور اس کی طرف مکمل طور پر یکسو ہو جاتے ہیں، جس کے بعد شرک سے آلودہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے دو ٹوک فیصلہ، قطعی یقین اور کامل یکسوئی۔ یہ ہے سبق ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ دو ٹوک فیصلہ، یقین، کتنا یقین مضبوط ہے؟ یقیناً ایمان کتنا مضبوط ہے؟ کامل، ٹوٹل کنسنٹریشن، ٹوٹل یکسوئی۔ آپ نے کوئی تردد، کوئی شک شبہ، نہ پس و پیش، آگے پیچھے کچھ نہیں کیا، بلکہ کیونکہ عقل کے سامنے وہ تصور جلوہ گر ہو چکا ہے، عقل کے سامنے جو ہے ذہن کے سامنے وہ جلوہ گر ہو چکا ہے، جو قلب میں پہنا حقیقت کے عین مطابق ہے۔ تو جو لاجیکل کہیں، ریشنل تھنکنگ کہیں، یا استدلال کہیں، یا پروفس کہیں، یہ تمام چیزوں سے آپ جو ہے مطمئن، یہ ہے وہ چیز یہاں پر اس میں تذکرہ کیا گیا۔ آگے ابھی ہمارا جو مطالعہ جو جاری ہے فی ظلال القرآن سے ہے، سید قطب شہید نے لکھی ہے، تو اس کے ضمن میں لکھتے ہیں آگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں اپنے باطن میں، اندرونی عقل اور شعور میں اور گرد و پیش کی کائنات میں باری و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار انہیں ہو رہا ہے، ان کا دل مطمئن ہے اور نفس کو راحت میسر آ چاہیے۔ کتنی اہم باتیں ہیں،
ان کا دل قلب جو ہے مطمئن، قلب سلیم کا آیا نا تذکرہ سورہ صافات کے اندر، مطمئن دل جس کے اندر کوئی شرک شبہ، کوئی عقیدے کی اخلاقی کوئی قسم کی غلاظت نہیں، کوئی کجروی نہیں، کھوٹ نہیں، تمام چیزیں تو بالکل مطمئن. ایسا ہم ایمان کے لیے ہم کوشش کرنا، یہ یقین، یہ ایمان ہمارا پکا اللہ پر. تو یہ تعلیم ہم کو آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. انہیں احساس ہے کہ دست الہی ان کا ہاتھ تھام کر ان کی رہنمائی کر رہا ہے. جیسے جیسے یہ نشانیوں کا تذکرہ تاروں کا، چاند کا، سورج کا کرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل رہی کر کے ان کو احساس ہو رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے بارہا یہ جو نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر جو نشانیاں ہیں، چاند، سورج، تارے، زمین، گلیکسیز، یہ برسات کا آنا، رات کا آنا، دن کا نکلنا، اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کا توازن، بیلنس مینٹین کرتا، کیسے ان کو اتنی رفتار سے چلاتا ہے اپنے اپنے آربٹس کے اندر. کوئی اپنے خواہش کے مطابق نہ رک سکتا، نہ اسپیڈ تیز کرتا سکتا، جو رفتار ہے. تو یہ نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، ہمیں اللہ کو پہچاننے میں مدد. تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کے ذریعے سے رہنمائی. اسی اثنا میں ان کی قوم کے لوگ ان سے جھگڑنے کے لیے آ دھمکتے ہیں. یہ جھگڑا اس یقین کی بابت ہے جس تک آپ علیہ السلام پہنچے ہیں اور توحید کے معاملے میں ہے جس پر آپ کو شرح صدر حاصل ہو چکا ہے. شرح صدر یعنی مطمئن قلب، مطمئن دل. وہ آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں کہ ان کی بے ادبی آپ علیہ السلام کو کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہے. جو بتوں کو یہ گرائے تھے نا، وہ گرانے کے بعد میں کون سے بت پہ کلاڑی رکھے؟ بڑے بت کے اوپر کلاڑی رکھے. پوچھے کس نے گرایا؟ تو پوچھے بڑے بت سے کس نے گرایا کرے. ایسے تو بے ادبی کیسے وہ ڈراتے ہیں اپنے بتوں سے. تو اس ڈراوے اور دھمکی کا جواب آپ علیہ السلام گہرے یقین اور مضبوط ایمان کے ساتھ دیتے ہیں. آپ علیہ السلام کا یہ جواب اپنے اس حقیقی رب کی ظاہری اور باطنی معرفت پر مبنی ہے جس نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی ہے. اب اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا وحاج قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. ترجمہ اور اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی. جب آپ نے رہنمائی پائی، ان کے سامنے اظہار کیا، بتایا کہ تم کن معبودوں کی پرستش کر رہے ہو، وہی جن کو تم خود بناتے ہو، تم خود اس کی عبادت کرتے ہو. تو اب کئی طریقوں سے ان کو سمجھایا، تو اب اس کے باوجود بھی وہ قوم ان سے جھگڑنے لگی. تب انہوں نے کہا کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ کہ اللہ کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی ہے اور میں تمہارے ٹھہرے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. تمہارے کس سے ڈرتا ہوں میں؟ اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چاہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب چیز اس کی قدرت میں ہے. تو پھر کیا تم لوگ توجہ نہیں کرتے؟ پھر تم لوگ کیا توجہ نہیں کرتے؟ اور میں تمہارے ٹھہراوے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بھیجی ہے کر کے. میں کیوں ڈروں پھر تمہارے ان بتوں سے، معبودوں سے میں کیوں ڈروں جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. پھر ہم دونوں گروہوں میں سے کون بے خوفی اور اطمینان کا زیادہ مستحق ہے؟ بتاؤ
اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہ ہے آیت نمبر 81 تک ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اس میں قوم ابراہیم علیہ السلام کی کجروی فطرت جب کجی میں مبتلا ہوتی ہے تو راہ راست سے بھٹک جاتی ہے۔ فطرت جو ہے کجروی میں مبتلا ہوتی ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاتی ہے، پھر گمراہی میں ڈوبتی چلی جاتی ہے، اور اس گمراہی کا سلسلہ آہستہ آہستہ اتنا دراز ہوتا ہے کہ اس کے لیے دوبارہ راستے کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال قوم ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ یہ لوگ بت پرستی اور نجوم پرستی کے عادی ہو گئے تھے، اس لیے اس عظیم الشان سفر پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے جو قلب ابراہیمی کے اندر پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ ان کے لیے مجرد غور و فکر کا بھی محرک نہ بن سکا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام سے جھگڑنے اور کٹ حجتی کرنے کے لیے چلے آئے، جبکہ ان کے مشرکانہ تصورات نہایت درجہ پھسے تھے اور بے بنیاد تھے، اور وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو جواب۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے، اور انہوں نے اللہ کو اپنے دل اور دماغ کے اندر اور گرد پیش کی دنیا میں پا لیا تھا، اپنی قوم کے لوگوں کو نہایت اطمینان اور اعتماد کے ساتھ ان کی روش پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یوں جواب دیے کہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ یہ جواب دیے تھے۔ یہ جواب کے اس کے معنی کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے؟ یعنی کیا تم لوگ مجھ سے اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو میں نے پایا ہے کہ وہ میرا ہاتھ تھام کر اپنے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما رہا ہے، اور میری بصیرت کے دروازے کھول کر مجھے اپنی معرفت سے سرشار کر رہا ہے؟ بس جس ذات نے میری دستگیری اور میری رہنمائی کی وہ حاضر اور موجود ہے، اور میرے لیے بھی یہی بات اس کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے اپنے باطن میں اور اپنے شعور کے اندر اس کا دیدار کیا ہے، اسی طرح اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی اس کے وجود کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر تم ایک ایسے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو جسے میں اپنے دل میں پاتا ہوں اور اس پر کوئی دلیل نہیں ڈھونڈتا، کیونکہ اس کا مجھے راہ راست دکھانا ہی میرے لیے دلیل ہے، پروف ہے، یہ ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام آخر کیوں کر ڈرے؟ جس نے اللہ کو پا لیا ہو، یہ چیز ہے جو ہم کو حاصل کرنا، اللہ کو پا لینا۔ اللہ کو جب ہم پالیں گے تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے جو ہے ہم پھر ڈریں گے نہیں۔ تو وہ کس چیز سے ڈرے، کن لوگوں سے خوف کھائے، جبکہ اللہ کی قوت کے سوا ہر قوت کمزور ہے۔ دیکھو غور کرو، ہر قوت جو ہے اللہ کے مقابلے میں کمزور ہے، اور اقتدار الہی کے بجز کوئی اقتدار ایسا نہیں جس سے ڈرا جائے، کوئی اقتدار ایسا نہیں جس سے ڈرا جائے۔ تو یہ ہے کسی کا پاور ڈرنے کا یہ نہیں جتنا اللہ کا پاور ہے، یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گہرے ایمان اور جذبہ طاعت اور تسلیم کی بدولت اللہ تعالیٰ کی آزادانہ مشیت اور ہمگیر علم الہی کے سہارے کے بغیر کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہنا چاہتے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ آیت الکرسی میں بھی یہ بات آتی ہے نا۔ بس آپ علیہ السلام اپنی حفاظت اور نگہداشت کو مشیت الہی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ان سے علی اعلان کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ کی حفاظت اور نگہداشت پر بھروسہ ہے، اور آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے آپ علیہ السلام کا بال
ڈھیکا نہیں ہو سکتا۔ اس کی مرضی کے بغیر آپ علیہ السلام کو کوئی گز کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے علم کی وسعت آپ علیہ السلام پر بھی اسی طرح محیط ہے جس طرح ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو ہم کو ابراہیم علیہ السلام کے مطالعے سے جو ملتے ہیں، وہ اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا جا رہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ پھر ہم دونوں گروہوں میں سے کون بے خوفی اور اطمینان کا زیادہ مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ دیکھیے کیسا یہاں پر یہ کیا گیا ہے، یعنی آگے مفسر لکھتے ہیں بندہ مومن کا استدلال۔ یہ اس بندہ مومن کا استدلال ہے جسے اللہ پر بھروسہ ہے اور جس نے کائنات کے حقائق کو بخوبی سمجھ لیا۔ فی الواقع اگر کوئی سزا اور خوف ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، اور نہ وہ مومن جو اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر راہ حق پر گامزن ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام ان بے بس معبودوں سے کیوں خوف کھائیں، چاہے یہ معبود ان جس قسم کے ہوں، اور گاہے دنیا میں جباروں اور قہاروں کی شکل میں سامنے آتے ہیں، حالانکہ وہ خدائے قدرت کے آگے بالکل کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں، پاورلیس ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جھوٹے بے بس خداؤں سے کیوں کر ڈریں جبکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ ان اشیاء اور مخلوقات کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت نہیں بخشی۔ پھر بھلا ان دونوں گروہوں میں سے کون بے خوفی اور اطمینان کا زیادہ حقدار ہے؟ وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور شریکوں کا انکار کرتا ہے، یا وہ جو اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتا ہے جو طاقت اور قوت سے عاری ہیں؟ دونوں میں کون سا گروہ بے خوف اور اطمینان کا زیادہ سزاوار ہے؟ بتائیں اگر وہ تھوڑا بھی علم اور فہم رکھتے ہوں۔ یہ بات اس کی تفسیر آیت میں لیا گیا ہے۔ پھر اختتام میں دو ٹوک خدائی فیصلہ، یہیں برسر موقع ملائے اعلیٰ کی طرف سے اس کا جواب بھی نازل ہو جاتا ہے، اور اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، امن اور اطمینان ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے اور وہی راہیاب ہیں۔ یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور حال یہ کہ انہوں نے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، خواہ یہ شرک عبادت اطاعت میں ہو یا فکر و خیال میں، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن اور اطمینان ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اسی سے جو ہے ہماری آیت نمبر 81 تک کا مطالعہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اور آیات کا ہم انتخاب کریں گے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا تذکرہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔